ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ اہل تشیع جو ہے وہ سعودی عرب سے زیادہ ایران کو ترجیح دیتے ہیں. قصیدہ جو ہے نا پڑھ رہا ہوں, مجھے آپ اس کے بارے میں بتائیے گا. او علی آیا, اس کی جو تال ہے وہ ایک گانے سے ملتی ہے, چاندنی راتیں, پاکستانی گانا ہے. کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ کسی مدرسے سے فنڈ نہیں آتا, ٹھیک ہے, کسی مولوی سے کچھ نہیں ملتا, کسی ادارے سے کچھ نہیں ملتا. صحیح, قطعی بات غلط ہے. ہم جو بھی کرتے ہیں وہ اپنی جیب سے کرتے ہیں اور بس مولا مولا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارا ایک ملنگانہ سلسلہ. صحیح. زیادہ تر جو ہے نا اہل تشیع جو ہے نا وہ قصیدہ پڑھتے ہیں, اور نعت اور حمد یا صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف, اللہ تعالیٰ کی تعریف, وہ بھی ایک بہت زبردست چیز ہے. تو اس کی طرف جو ہے نا وہ ذاکرین کا رجحان جو ہے وہ کم ہوتا ہے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو پھر لوگ آپ کے بارے میں افواہیں پھیلاتے رہیں گے. جیسے پہلے ہوتا تھا شیعہ مجلسوں میں یہ کرتے ہیں, شیعہ مجلسوں میں وہ کرتے ہیں. اب سب کچھ سوشل میڈیا پہ آ گیا. اب کوئی کیوں نہیں یہ کہتا کہ میں نے نہیں آنا. مطلب 2 لاکھ لیتی ہیں آپ؟ ہاں, مطلب 2 لاکھ بہت لاکھ بھی لیتی ہوں, یہ بات نہیں ہے. ہاں پر جو ہاں, جس کو معصومہ صاحب کو بلانا ہے نا 2 لاکھ پلس جیب میں رکھیں. نہیں ایسی بات نہیں ہے. وہ جو مجھے اور دین میں تو جبر نہیں ہے. نہ کوئی شیعہ کسی سنی کو شیعہ کر سکتا ہے, نہ کوئی سنی کسی شیعہ کو زبردستی شیعہ. یہ تو کسی کے تسلیم کرنے کی بات ہے. ہاں صحیح ہے. ایک کئی دفعہ ایسا آیا کہ ذاکرین سے جو ہے نا یا کہیں بزرگوں سے مائک چھینا جا رہا ہوتا ہے, اور یہ عجیب سا ٹرینڈ ہے. اور جو نئے لڑکے آ رہے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا کہ کس طرح کون سا تلفظ یہاں پہ بولنا چاہیے, نہیں بولنا چاہیے. اس کے لیے پھر جو تھی اردو زبان چونکہ پورے علاقے کی تھی, لیکن سرائکی سے یہ جو زیادہ ٹرینڈ چلا مجلس کا, یہ دکھ درد کی ایک کہانی تھی نا. دوستو کیسے ہیں سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ بہت اچھے ہوں گے. دوستو آج ہم انٹر مسلک ہارمنی کے اوپر پوڈ کاسٹ کرنے والے ہیں, اور آج کی جو ہماری گیسٹ ہیں وہ ذاکرہ ہیں, پاکستان کی بہت مشہور ذاکرہ میم معصومہ صاحبہ. السلام علیکم میم, کیسی ہیں میم آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے, آپ کی بہت مہربانی. جتنا بزی ٹائم ہوتا ہے اس میں سے آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اچھا میم, جو آپ ذاکرہ ہیں, تو آپ ذرا بتائیں گی, کیونکہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ایک میل اورینٹڈ معاشرہ ہے, جہاں پہ مردوں کی صافداری اجارہ داری میں کہوں گا وہ ہے. تو ایسے میں ذاکرہ ہونا کتنا آسان ہے, کتنا مشکل ہے, فائدہ ہے اس کا یا نقصان ہے؟ دیکھیے, پہلا آپ کو کوشچن کہ مردوں میں ذاکرہ ہونا آسان ہے یا مشکل ہے, تو اس کا یہ جواب ہے کہ مشکل ہے. کیونکہ کوئی بھی کام ہے جو مرد سے, کوئی بھی خاتون, اسپیشلی جو ہمارے یہاں پاکستان کا کلچر ہے وہ سب جانتے ہیں, یہاں پہ ہاؤس وائفس کو بہت ترجیح دی جاتی ہے, اور ہے بھی ایسا ہی مذہبی حوالے سے. آپ دین کے کام کے لیے نکلیں یا کہ آپ جاب کے لیے جائیں, کہیں بھی جو آپ گھر سے نکلتے ہیں, تو ظاہری سی بات ہے کہ آپ کو مشکلات کا تو سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن اگلی بات اس کا فائدہ ہے یا نقصان, تو میں کہوں اس کا بہت بڑا فائدہ ہے. کیونکہ کہتے ہیں نا کہ پہلا مدرسہ جو ہے ماں کی گود ہوتی ہے, تو سب سے پہلے اگر آپ کی خواتین کو مذہبی, ثقافتی اور معاشرتی جو ہے وہ تمیز ہوگی, شعور ہوگا, تو بچے کو بھی آگے اس راستے پہ چلانے میں مددگار ثابت ہوگا. تو خواتین کو ذاکرہ ہونا چاہیے, تاکہ جس طرح کے مرد اس چیز کو ایک عبادت ہے یہ تو سمجھیں, اور ہمارا فرض بھی ہے, اس کو لے کے چل رہے ہیں, تو ہم بھی بس ان کے ساتھ ساتھ خواتین کے لیے بھی کاوش کوشش کر رہے ہیں. الحمدللہ اس کا فائدہ ہے, اور بہت فائدہ ہے, اور آنے والی نسلوں میں اس کا فائدہ آپ کو مزید نظر آئے. کیونکہ ہم نے جس دور میں یہ قدم اٹھایا ہے, تو تب تو یہ چیز اتنی عام نہیں تھی, اور ابھی بھی نہیں. ابھی تو کافی لوگ آ گئے ہیں اس پروفیشن میں. تو جب سے میں چونکہ بچپن سے ذاکرہ ہوں, تو تب تو اتنی مطلب سمجھ لیں کہ بہت کم ہوا کرتی تھی. پھر آہستہ 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 اب کافی لوگ آ گئے ہیں, تو انشاءاللہ آگے اور اس چیز میں ساتھ شامل ہوں گے, تو اس کا فائدہ ہی ہوگا. ظاہری سی بات ہے, مائیں اچھی ہوں گی تو بچے اچھے ہوں گے, مائیں مذہب کی طرف راغب ہوں گی تو بچے بھی ہوں گے. تو یہ کہنا کہ یہ خواتین یہ کام چھوڑ دیں, تو یہ میں اس کو اچھا نہیں سمجھوں گا. کیونکہ ہاں یہ ہے کہ خواتین تک محدود رہے, یا خواتین اس چیز کو لے کے, لیکن علم تو دیکھیں مرد و زن کا, ہاں جی بالکل, دونوں کوئی قید نہیں ہے. صحیح کہہ اس کو خالی آپ مردوں کو پھیلائیں, مردوں کو پھیلائیں, بچوں کو, علم تو علم ہے, اس کو ہم عبادت کی نیت سے کرتے ہیں, اور الحمدللہ اس کا فائدہ ہی ہے. اچھا میم, آپ نے کہا کہ بچپن سے ہی آپ جو ہے نا ذاکرہ ہیں, کتنا بچپن
مجھے یاد نہیں میں کب سے اچھا جی میرا خیال ہے آئی تھنک سو کہ میں 6 اور 7 کلاس لیکن بہت بچپن تھا میرا شاید میں بھی اس سے بھی چھوٹی جبکہ ویسے بچے خوشی سے نعت قصیدہ پڑھتے ہیں کسی محفلوں میں جا کے تو میں اپنی نانو کے ساتھ یا والدہ کے ساتھ جایا کرتی تھی تو بس ایسے ہی پڑھتے تھے تو لوگ پیار کرتے تھے وہاں سے بس پھر میرا یہ شوق نہ ہو گیا پھر شوق سے یہ سمجھ لیں کہ میری ذمہ داری بن گئی اور اب تو مجھے یاد بھی نہیں کہ میں کتنے عرصے سے اس کام میں ٹھیک. اچھا میم آپ نے کہا جی کہ آپ 6 ایئرز یا اس سے بھی آپ چھوٹی تھیں جب سے آپ نے جو ہے 6 7 کلاس 6 7 کلاس سے. جی اچھا میں نے کہا 6 7. 7 ایئر سے چھوٹی تو اب ایسے تو نہیں ہو سکتا ہاں لیکن جی 6 7 کلاس میں تھی جب یعنی کہ میں باقاعدہ ایسے ویسے شوقیہ پڑھ لیتی تو میں اچھا خاصا پڑھ لیتی صحیح سی. تو کیونکہ کس میرے والد ذاکر تھے نا اچھا 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 تو اس وجہ میرا سے میرا ویسے سوال بھی یہی تھا کہ بندہ کس کو دیکھ کے دیکھے نا کسی کے میرے والد صاحب بہت اچھے ملک کے نامور ذاکر تھے اور شاعر تھے بڑے مذہبی شخصیت تھے اور ایک اچھا تعارف تھا ایک باقاعدہ میری فیملی سے ملی یہ چیز ملی تو وہی لے کے پھر میں آگے چلی. ٹھیک ہے. تو میم یہ ذاکرہ یا ذاکر بننے کے لیے کوئی اسپیسیفک کورس کرنا پڑتا ہے جس طرح آپ قرآن پاک کی قرأت کرنے کے لیے اسپیسیفک کورس ہوتا ہے نا قرأت کا کرتے ہیں اچھے, تو ذاکر بننے کے لیے کوئی خاص قسم کا کورس کرنا پڑتا ہے, کوئی اس کی پڑھائی ہے یا شوق سے بندہ بن جاتا ہے جس کی آواز اچھی ہو؟ شوق سے بن تو سکتا ہے لیکن بن نہیں پاتا کیونکہ یہ ایک کام ہے, یہ ایک سیکھنے لائق محنت لائق کام ہے اور اس کو باقاعدہ جو ہے وہ سیکھ کے کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ نے ایک مذہبی بات کنوے کرنی ہے, لوگوں کو ایک حق سچ کی بات بتانی ہے, تو آپ ایسے نہیں رفلی اٹھ کے جائیں اور آپ جا کے اس بات کو وہ پھر آپ ایک سمجھ لیں کہ صاحب ممبر نہیں ہو سکتے, اس کے لیے آپ کو سیکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اور سیکھنے کے لیے کوئی مخصوص ادارے تو نہیں, کیونکہ یہ جو ذاکری ہے نا یہ بیسکلی ایک ٹریڈیشنل ٹرینڈ میں ہے کہ جیسے جو شروع میں ہمارے بزرگ تھے, بزرگوں کے بزرگ تھے, پتہ نہیں کتنی صدیوں پہلے کی میں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے. تو تب برے صغیر پاک و ہند میں آپ کو پتہ ہے اسلام صوفیہ کرام نے بہت پھیلایا ہے, ہاں جی بالکل جس میں بڑی محنت قوالی کی ہے. بھی آتی ہے, جس میں نعت خوانی بھی آتی ہے, جس میں محافظ بھی آتی ہیں, میلاد بھی آتی ہیں, ایسے مجالس بھی آتی ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ پھر مجالس میں لوگوں کی رغبت کے لیے جیسے کہ اس چیز کو ایک باقاعدہ سیٹ اپ کے ساتھ بیان کیا گیا تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ واقعہ کربلا کی طرف راغب ہوں. ٹھیک ہے. اس کے لیے پھر جو تھی اردو زبان چونکہ پورے علاقے کی تھی, لیکن سرائکی سے یہ جو زیادہ ٹرینڈ چلا مجلس کا, کیونکہ یہ دکھ درد کی ایک کہانی تھی نا, کیونکہ واقعہ کربلا دکھ درد ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے کوئی بھی اٹریکٹ ہو جاتا ہے. اگر کسی کو بھی پتا چلے کہ کوئی دوسرا دکھی ہے تو وہ آپ کی بات سنتا ہے. تو دکھ کے لیے سرائکی زبان کا شاید انتخاب کیا گیا ہوگا کہ وہ ایک میٹھی اور درد والی زبان تھی. تو اس میں جب واقعہ کربلا کو بیان کیا جاتا تھا تو لوگ بڑے یعنی کہ اس کو دل لگا کے سنتے تھے. تو پھر آہستہ آہستہ پھر ہمارے جو بزرگ ذاکرین تھے انہوں نے باقاعدہ اس کی کوئی ترتیب دی. اس کے لیے کسی ادارہ کوئی آج تک بھی نہیں اسپیشل ادارہ نا, یہ ایک سینہ بسینہ چیز ہے, جیسے استادی شاگردی سے چلتی آ رہی ہے. کچھ استادوں نے شاگردوں میں کنورٹ کی, کچھ باپ نے بچوں میں کنورٹ کی, اور اس طرح یہ سینہ بسینہ چلتی آ رہی ہے. لیکن سیکھنا پڑتا ہے, چاہے آپ کسی کے بیٹے بیٹی ہیں, چاہے آپ کسی کے شاگرد ہیں, سیکھنا آپ کو ضرور پڑتا ہے. سیکھنا کیا پڑتا ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں اس کی آپ کو تصدیق ہو, اور اس کے بعد اس بات کو بیان کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک اچھے الفاظ کا چناؤ ہو. اس کے بعد ایک اچھی ایسی سمجھ لیں کہ آواز کا جو سلسلہ ہے وہ بھی اس کے ساتھ ضروری ہے. تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ وہ اس میں پھر ایک کشش رہتی ہے تاکہ ایک وجہ اور ایک روحانیت چیز, اور اس کا کوئی غلط مطلب نہیں ہے. لوگوں نے اس کو بہت غلط رنگ دیا آج تک, آزاداری سے دور کرنے کے لیے, مجالس سے دور کرنے کے لیے. یہ چیزیں بڑی میرے بھی سننے میں آئی, اور سب کو پتہ ہے کہ یہ سر ہے, یہ گانا ہے, یہ فلاں ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ تو اس چیز کو روحانیت میں لانے کے لیے تاکہ دل لگا کے کوئی آپ کی بات کو سنے, اور آپ کچھ عرصے کے لیے اسپرچولی روحانی طور پہ آپ اس بارگاہ میں حاضر ہو جائیں کہ جن کا آپ ذکر سن رہے ہیں. اس لیے یہ سر کا سہارا لیا جاتا ہے. ادروائز تو ہمارے ورڈز ہی ہمارا جو مین ایفرٹ ہوتی ہے وہ ہمارے ورڈز ہوتی ہیں, اور وہ سیکھنے ہی پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کہ بے شک میرے والد بھی ذاکر تھے تو, لیکن میں شوقیہ بے شک پڑھتی تھی جو بھی تھا. جب میرے والد صاحب کو پتا چلا کہ میں مطلب باقاعدہ مجلسوں میں شرکت کرنے لگ گئی ہوں, تو پھر انہوں نے اس بات کا اعتراض کیا
آپ سیکھیں گی نہیں تو آپ ہوں کسی مجلس کو اٹینڈ نہیں کریں گی. ہوں تو اس کے لیے آپ مجھے بتائیں آپ وہاں کیا پڑھتی ہیں, کیسے پڑھتی ہیں, آپ مجھے ہوں خطبہ سنائیں, آپ مجھے ربائی سنائیں, آپ ہوں مجھے قصیدے کا بتائیں, اور پھر یعنی کہ ان کی دنیا سے جانے تک میں اپنا تلفظ ان سے ٹھیک کرواتی رہی. صحیح صحیح. ٹھیک ہے, جیسے کہ میں نے ایک دفعہ ایک قصیدہ تھا تو وہ میں پڑھ رہی تھی تو مجھے اس کے ایک ورڈ کا مطلب نہیں پتا تھا, ہوں تو میں نے کہا تخیل, تو میرے والد صاحب گزر رہے تھے تو رک گئے, تو رک کے مجھے کہنے لگے آپ کو پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں, میں نے کہا کہ مجھے تو یہی سمجھ آئی ہے. تو انہوں نے کہا یہ جو سطر ہے نا اس میں تخیل کا تو کوئی وجود نہیں, چونکہ وہ خود شاعر تھے, ان کا ہی لکھا ہوا اکثر میں کلام کرتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ لفظ ہے تخیل, یعنی کہ حیرت, تو آپ اس کو تخیل نہیں, یعنی اس حد تک ہم سیکھ کے تو پھر آتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا کہ ہاں چلیں عبادت ہے لوگ کر رہے ہیں, کچھ شوقیہ بھی آ جاتے ہیں, لیکن پھر جب آپ پروفیشنل لوگوں کی بات کریں گے نا, میرا خیال ہے ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے سیکھا نہیں. اچھا میم, ابھی آپ نے درمیان میں ایک بات بھی کی, آپ نے کہا جی کہ میں جو ہے اپنے والد صاحب کے شروع میں جو ہے نا کلام پڑھا ہے, تو ابھی آپ خود لکھتی ہیں یا کسی کا لکھا ہوا پڑھتی ہیں؟ نہیں, ابھی میں کچھ تو اپنے والد صاحب کے بھی کافی کلام, انہوں نے تو ہزاروں کی تعداد میں قصائد لکھے, رباعیاں لکھی, ہر طرح کا کلام لکھا, تو کافی حد تک تو وہ پڑھتی ہوں. پھر اس کے بعد میرے شوہر ان کا کلام پڑھتے ہیں. پھر اگر پھر بھی ضرورت محسوس کروں تو اور لوگوں کے لکھے بھی پڑھتی ہوں, اچھے اچھے شاعر ہیں, ٹھیک ہے. ان کے کلام بھی پڑھتی ہوں. کسی ذاکر کا بھی کوئی قصیدہ اچھا لگ جائے تو وہ بھی پڑھ لیتی ہوں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو فرمائش ہو جاتی ہے کہ آپ ہمیں فلاں قصیدہ سنا دیں, تو ہم لوگ ویسے بیسکلی تو پسند نہیں کرتے کہ کسی کا کلام پڑھے, یہ ہماری فیلڈ میں ایک طرح سے نت سمجھا جاتا ہے. لیکن اب چونکہ سارے ٹرینڈز ہی چینج ہو رہے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ سوشل میڈیا تو چلنا پڑتا ہے پھر. تو پھر چلنا پڑتا ہے. صحیح ہے. اچھا میم, درمیان میں آپ نے بات کی کہ جو ہے آپ اس فیلڈ میں سیکھ کے آنا پڑتا ہے, لیکن ہم نے بہت سے ایسے ذاکرین دیکھے ہیں میل حضرات میں جو کہ بہت کم ایج ہے جن کی, اور ان کے جو ہے نا کچھ اس طرح کی باتیں بھی وہ, اور ایک اور چیز بھی میں ساتھ میں آپ سے پوچھتا چلوں کہ ایک جو بہت ساری چیزیں دیکھیں سوشل میڈیا آ کے سامنے چیزیں آ جاتی ہیں, ایک کئی دفعہ ایسا آیا کہ ذاکرین سے جو ہے نا یا کہیں بزرگوں سے مائک چھینا جا رہا ہوتا ہے, اور یہ عجیب سا ٹرینڈ ہے, اور جو نئے لڑکے آ رہے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا کہ کس طرح کون سا تلفظ یہاں پہ بولنا چاہیے, نہیں بولنا چاہیے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ یہ دو چیزیں بڑی آج کل زیادہ عام ہیں ہر جگہ پہ. یہ دیکھیں یہ دو چیزیں, لیکن تب وائرل نہیں ہوتا تھا نا, تب ان چیزوں پہ پردے ڈال دیے جاتے تھے. پہلے تو خیر اس طرح کے واقعات ہی رونما نہیں ہوتے تھے, چونکہ بڑے مہذب اور بڑے پلان طریقے سے یہ پروگرام آرگنائز, ابھی بھی ماشاءاللہ پلان ہی ہوتے ہیں, لیکن اب چونکہ یہ سوشل میڈیا, تو یہ میں سمجھوں گی کہ یہ ہمارے ان بھائیوں کی تھوڑی سی غلطی ہے, اگر وہ برا نہ منائیں, جو لائیو کرتے ہیں, جو چلا رہے ہوتے ہیں اس براڈ کو, اس مجلس کو, تو ان کو چاہیے کہ وہ مجلس کے ادب و احترام کو ملوز خاطر رکھیں, اس طرح کی چیزوں کو اپنے ویورز کے لیے اور اپنے مفاد کے لیے وائرل نہ کریں. ٹھیک ہے, اور جو مومنین, جو بانیان, اور یہ میرا میسیج ہے سب کو کہ جو لائیو والوں کو بک کرتے ہیں, اور ان کو چاہیے کہ پہلے یہ دیکھیں کہ کیا وہ لائیو والا مجلس سے کوئی عقیدت بھی رکھتا ہے, اس کو خالی پیسہ کمانے سے ہے, یا کہ اس کے دل میں کوئی مجلس کا بھی مقام ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے کاروبار کے سلسلے میں وہ اندر سے چھوٹے چھوٹے کلپس نکالتے ہیں اور ان کو وائرل کروا کے, اور اس میں ہمارے پورے جو ہے نا اہل تشیع کمیونٹی پہ سوال اٹھتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر وہ نہیں ہے تو بیسک یہ بانیان کی ہی ڈیوٹی ہے, کیونکہ ذاکر لائیو والوں کو میرے خیال میں بک نہیں کرتے. ذاکر تو آپ کے گیسٹ ہوتے ہیں, وہ تو آپ کے مہمان ہوتے ہیں, وہ آپ کے پاس آتے ہیں, پڑھتے ہیں, کہ آپ کی ساری جو ہے مینجمنٹ ہوتی ہے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ذاکرین کا ادب اور ممبر کا ادب اور مجلس کا ادب ذہن میں رکھتے ہوئے اس طرح کے لوگوں کو مجلس کے لیے کبھی بھی بک نہ کریں, اور مجلس کے بعد اپنی پوری لائف کی چیکنگ کریں, بلکہ اسی پاؤں اگر ایسا واقعہ ہو جائے تو فوری جا کے ان لوگوں کو کنٹرول کریں اور ان کو منع کریں کہ اس طرح کی چیز کبھی بھی, کیونکہ دیکھیں بانی کو تو پتا ہوتا ہے کہ کس نے یہ میری مجلس چلائی تھی اور کہاں سے, اور بعد میں وہ لوگ کہتے تھے نہیں لوگوں نے وہ سیو کر کے تو چلا لیا. نہیں, ایسے نہیں ہوتا نا, میری ذاتی رائے ہے. حالانکہ میں لائیو مجالس پڑھتی نہیں ہوں, لیکن ظاہر ہے میں چونکہ اس فیلڈ کا حصہ ہوں تو خبر تو رکھتی ہوں. پتہ نہیں کل کو آپ بھی پڑھنا شروع کر دیں, یہ بھی تو ہو سکتا ہے. نہیں, ابھی میرا نہیں خیال خواتین کی مجالس لائیو, ویسے تو میں ٹک ٹاک پہ لائیو دیکھا آپ نے خود آج درمیان میں پری ڈسکشن میں بات ہو رہی تھی, آپ نے کہا بہت ٹرینڈ سیٹر ہے. کل کو آج سے پتہ نہیں ہے نا, کل پرسوں کو یا آج سے 2-3 سال بعد یہ
خواتین کا لائیو بھی ہو جائے تو آپ پھر ہوں گی، ضرور آئیں گی. تو لیکن پھر میں یہ وعدہ کرتی ہوں کہ اگر خواتین لائیو آئیں گی تو اس طرح کی مس مینجمنٹ چلیں یہ تو بہت زبردست بات ہے. ہم ہر چیز کو ذہن میں رکھ کے تو پھر ٹرینڈ سیٹ کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ بس ایک کام شروع کیا. ہاں جی، پروفیشنلزم آ جائے تو چیزیں صحیح ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا میم ایک جو ہے نا اہل سنت والجماعت کی طرف سے ایک اہل تشیع کو ایک بات کی جاتی ہے کہ جی زیادہ تر، اچھا یہ دونوں طرف سے وائس ورسا ہے کہ زیادہ تر جو ہے نا اہل تشیع جو ہے نا وہ قصیدہ پڑھتے ہیں اور نعت اور حمد یا صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی تعریف، وہ بھی ایک بہت زبردست چیز ہے. تو اس کی طرف جو ہے نا وہ ذاکرین کا رجحان جو ہے وہ کم ہوتا ہے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ اور اگر صحیح ہے تو پھر کیوں ہے؟ اور اگر صحیح نہیں ہے تو کیوں صحیح نہیں ہے؟ اچھا پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ بات وہ لوگ کرتے ہیں جو کبھی ذاکروں کو سنتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اگر وہ سنتے ہوں تو ان کو یہ پتا ہو کہ ذاکر سب سے پہلے اپنی مجلس کی ابتدا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں دیکھیں میم، ہاں صحیح ہے صحیح ہے. الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے. دیکھیں یہ تو ہماری ابتدا، میں کہہ رہا ہوں جس طرح اب ہاں یہ تو ایک بات ہی بالکل ہاں اس کو کہہ لیں کہ مکمل اس کی نفی رد کرتی ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ جتنا اہل تشیع رسول خدا سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، وہ ان کی اہل بیت سے رغبت سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ان کی اہل بیت سے پیار ان کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ان سے محبت ہے. ٹھیک ہے. ان کی اہل بیت کی یہ شان ہے کہ وہ ان کی اہل بیت ہے. ٹھیک ہے. ایک بات. نمبر 2، بالکل ہم نعت پڑھتے ہیں جب عید میلاد النبی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ تو 12 کو کر کے ختم کر دیتے ہیں، ہم 12 سے 17 تک بلکہ پورا ماہ ہمارے یہاں محافل اور جو میلاد ہیں وہ منائے جاتے ہیں اور اسی جوش و خروش سے منائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ربیع الاول سے لے کے آلموسٹ آگے 1.5-2 ماہ تک ہماری مجالس جہاں بھی ہوتی ہیں تو وہاں پہ جو نعت ہے وہ لازماً حصہ ہوتا ہے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں آپ کو بتانے کے لیے کہہ رہی ہوں. میرے والد صاحب کی برسی ہوتی ہے 22 ربیع الاول. ٹھیک ہے. چونکہ وہ ماہ ربیع الاول ہوتا ہے تو مجلس تو وہ اہل تشیع کی کہنے کو تو ہوتی ہے، لیکن آپ پہلے ذاکر سے لے کے آخری ذاکر تک کوئی ایسا نہیں ہوتا جو کہ نعت شریف نہیں پڑھتا. اور ان کا پہلا یہ بات ہوتی ہے چونکہ جی آپ نے مجلس ربیع الاول میں رکھی ہے تو ہم نعت پڑھنا ضروری سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی یہ نہیں کہ ربیع الاول میں ہی ہم رسول خدا کو یاد کرتے ہیں اور آگے پیچھے نہیں. ایسا کچھ بھی نہیں. مجھے خود کم از کم جو ہے نا وہ 500 سے زیادہ نعتیں یاد ہیں. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور میں اپنے اسکول میں بہت اچھی نعت خوان تھی اور مجھے 5 to 10 میں ایوارڈ لیتی رہی ہوں. جو بھی اس دور میں اسکول لیول پہ ضلعی لیول پہ ہوتے تھے تو گپ شپ اسکول کو لے کے دیتی تھی. نعت ہی پڑھتے تھے تو قصیدہ تو نہیں پڑھتے تھے. تو ماں باپ نے سکھایا تھا کہ نعت پڑھنی ہے تو تبھی پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. مجھے اپنے بچپن کی بہت ساری نعتیں یاد ہیں. صحیح ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں وہ بالکل اپنے مائنڈ سے یہ خیال نکال لیں. اور ہم سب بہن بھائی ہیں، کیا شیعہ کیا سنی، سارے تو مسلمان ہیں. بس یہ ہے کہ بس کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں تک پہنچ نہیں پاتی اور وہ لوگ پھر اپنا ہی مائنڈ سیٹ کر لیتے ہیں. ایسا حقیقت میں ایسا کچھ نہیں. ٹھیک ہے. یہ اہل سنت والجماعت سن لیں بھائی، ایسا نہیں ہے کہ اہل تشیع صرف جو ہے نا وہ قصیدہ پڑھتے ہیں، اور میم نے بتا بھی دیا. اچھا میم آپ دیکھیں کل ملا کے ہماری جو بات ہے وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اہل بیت اور ان کے گرد گھومتی ہے. تو آپ کے نزدیک جو ہے وہ کربلا کا سب سے بڑا میسج ایک اگر ہم لائن میں کہیں تو کیا ہوگا آپ کے نزدیک؟ آپ پڑھتی ہیں، ان کی تسبیح کرتی ہیں، ان کے قصیدے پڑھتی ہیں، تو آپ تو بہت اچھے سے اس چیز کو بتا سکیں گی. لیکن کربلا کا جو سب سے بڑا میسج میں سمجھتی ہوں وہ عقیدہ ہے. کربلا میں یہی بتایا گیا ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اگر کسی کا عقیدہ درست نہیں تو وہ ٹھیک نہیں. صحیح ہے. اگر کسی کا عقیدہ درست ہے تو وہ حق پہ ہے. حق کس کو ہی کہتے ہیں کہ آپ جو چیز جس حیثیت کی مالک ہے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے اس کو تسلیم کریں. ٹھیک ہے. عقیدے سے مراد یہ ہے کہ اب جن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا تو کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ رسول خدا کے نواسے ہیں؟ جانتے تھے، بالکل جانتے تھے کہ یہ جناب سیدہ کے بیٹے ہیں، مولا علی کے بیٹے ہیں، امام ہیں. سب جانتے تھے کیونکہ ادھر بھی مسلمان تھے. ہاں بالکل صحیح ہے. حافظ قرآن تھے. لیکن چونکہ میں سمجھتی ہوں کہ نہ ان کا خدا پہ عقیدہ تھا، نہ رسول پہ عقیدہ تھا، نہ ان کی اہل بیت پہ عقیدہ تھا. اسی وجہ سے انہوں نے اتنی سنگ دلی سے اور اتنی جبر سے اور اتنے
ظلم سے ہوں ان کی اہل بیت کو شہید کیا ہوں کہ آج تک 1,24,000 نبی میں سے کسی نبی کی اہل بیت کو اس طرح ہوں ظلم نہیں کیا گیا، اور اسپیشلی ان کی امت نے ہوں کبھی نہیں کیا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے ان کے نواسوں کے ساتھ کیا۔ تو بات یہ ہے کہ آپ اگر اللہ کو مانیں، رسول کو مانیں، اہل بیت کو مانیں، تو آپ اپنا عقیدہ اپنے روح سے اس کو تسلیم کریں۔ پہلا تو میسج کربلا کا صحیح ہے صحیح ہے کیونکہ امام حسین نے بتا دیا کہ میں خدا کو، خدا کی وحدانیت کو، اپنے نانا کی رسالت کو، اپنے بابا کی ولایت کو اس طرح مانتا ہوں کہ اس کی خاطر مجھے جان دینے سے بھی دریغ ہوں۔ انہوں نے اپنے لیے جان نہیں دی، ان کی شہادت ان کی اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، ان کی شہادت اپنی اولاد کے لیے نہیں ہے، ان کی شہادت اسلام کے لیے نہیں، ان کی شہادت خدا کے لیے، ان کی شہادت رسول خدا کے لیے۔ کیونکہ جب آپ خدا کے لیے کچھ کرتے ہیں تو اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک مذہب کے لیے انہوں نے قربانی کی، انہوں نے خدا کی وحدانیت کے لیے قربانی کی، انہوں نے رسول خدا کی رسالت کے لیے قربانی کی۔ ٹھیک ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ کربلا کا درس سب کے لیے ہے، جو بھی خود کو مسلمان کہتا ہے کربلا ان سب کے لیے ہے۔ اور کربلا یہی پیغام ہے کہ آپ جب بھی کلمہ پڑھیں، خدا کو مانیں، رسول کو مانیں تو دل سے مانیں، ورنہ آپ اسلام سے باہر۔ صحیح۔ اچھا میم، مجالس جو ہے کیا اہمیت ہے ان کی، مجالس کی، اور مقصد کیا ہے؟ مجالس کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کو سب سے پہلے جناب ثانیہ زہرا پاک بیبی زینب سے نے برپا کیا، جو کہ ایک امام کی بہن ہے، ایک امام کی بیٹی ہے، رسول خدا کی نواسیہ جناب سیدہ کی بیٹی ہے۔ ان کی علمی اہمیت سے تو کسی کو انکار نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے۔ اگر انہوں نے یہ مجلس کا اہتمام کیا تو یقیناً یہ بہت اہمیت کی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ گھر گھر جائیں، انہوں نے یہ نہیں کہا آپ کوئی جنگ لڑیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کسی سے فائٹ کریں، انہوں نے کہا کہ آپ مجلس برپا کریں اور اس میں واقعہ کربلا کو بیان کریں۔ صحیح ہے۔ اور یہ مجلس ہی ہے جس نے 1400 سال سے اب تک اس واقعہ کو کبھی بھی جو ہے وہ پوشیدہ نہیں ہونے دیا، اس واقعہ کو کبھی بھی لوگوں کے دلوں سے نکلنے نہیں دیا۔ اور یہ ایک سمجھ لیں احتجاج بھی ہے، ایک عبادت بھی ہے، ایک یاد بھی ہے۔ صحیح ہے۔ اس کی اتنی اہمیت ہے، اور جب تک ہم اپنی مجالس پہ فوکس نہیں رکھیں گے تب تک وہ آپ کہہ لیں کہ عزاداری کی بقا ممکن نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی ہمارے نزدیک یہ اہمیت ہے کہ ہم کسی سوشل میڈیا پہ اہمیت نہیں دیتے کہ آپ پیج پہ آ گئے تو اس کی اہمیت مجلس کے برابر ہو گئی ہے۔ آپ یوٹیوب پہ بہت بڑے، آپ کے ملینز میں فالوورز ہیں، اب آپ کو مجلس کی ضرورت نہیں۔ آپ ٹک ٹاک پہ آ گئے، آپ کو نہیں، مجلس ایک اپنا مقام رکھتی ہے ہمارے نزدیک۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ایک تو اس کا حکم جناب سید الساجدین نے جناب زینب صلوات اللہ علیہا نے دیا، اور پہلی مجالس انہوں نے ہی برپا کی، اور یہ سارا واقعہ کربلا سینہ بسینہ سب سے پہلے انہوں نے ہی کنوے کیا، جو آگے پھر چلتا 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 دیکھیں ابھی تک یہ زندہ، اس کی وجہ مجلس ہے۔ اور دوسرا سوال آپ نے کیا کہ اس کی ضرورت کتنی ہے یا اہمیت کتنی ہے، میرا خیال میں آپ نے ویسے سمرائز کر دیا، سمرائز کر دیا۔ جواب دے دیا کہ مجلس جو ہے نا، اور دوسرا ہے کہ اس کے متعلق ہمارے معصومین کے بہت فرمان ہے کہ جس نے مجلس برپا کی اس نے اپنے گھر معصومین کی آمد پائی۔ صحیح ہے۔ امام حسین کے غم میں ایک آنسو رویا تو اس میں جنت واجب ہو گئی، اور ہمارے چوتھے امام کا فرمان ہے سید الساجدین کا، اگر کسی انسان کی آنکھ سے نکلے ہوئے آنسو سے ایک مچھر کا پر بھیگ جائے اور وہ آنسو غم حسین میں نکلا ہو تو اس بندے پہ جہنم حرام ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو ایک ہمارا وسیلہ نجات ہے یہ، کیونکہ جناب زینب صلوات اللہ علیہا کو جب اپنے بھائی کی لاش پہ رونے نہ دیا گیا، تمام امام حسین کا وہاں سے ایسے چلا گیا، نہ ماتم کر سکا، نہ رو سکا، نہ اس طرح سے آہو بقا کر سکا، تو یہ ایک حسرت بھی ہے پاک بیبی کی، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس مجلس میں وہ تشریف لاتے ہیں اور ہمارے ساتھ مل کے اس قدس میں شامل ہوتے ہیں، اور اس طرح ہم گریہ کر کے کہ امام حسین علیہ السلام کی ماں کو، ان کی بہن کو، ان کے خاندان کو، ان کے نانا کو غصہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنی عبادت بھی کرتے ہیں، اور دنیا کے سامنے ایک کربلا کو تازہ بھی کرتے ہیں۔ صحیح ہے، تاکہ یزید کے ظلم و ستم کبھی بھی چھپ نہ پائے، کیونکہ جب تک یزید
کی یزیدیت لوگوں کو پتہ چلے گی تب تک حق جو ہے نا وہ چاہے آج کے دور میں فلسطین ہو کشمیر ہو یا کہیں بھی جہاں پہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہے ہیں تو میں سمجھتی ہوں یہ سارا کچھ یزیدیت میں ہی آتا ہے کہ جو لوگ بھی ناحق کسی پہ ظلم کرتے ہیں اور پھر اس ظلم کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں جیسے کہ ابھی سوشل میڈیا پہ اس طرح کشمیر کو فلسطین کو کوریج نہیں ملتی ہے اس طرح ان چیزوں کو نہیں آگے کیا جاتا کیوں کہ وہ چھپاتے ہیں اور ہم اس کو بھی یزیدیت سمجھتے ہیں کہ جس بھی کسی حق سچ پہ جب آنچ آئے حق سچ والوں پہ ظلم ہو اور آپ چلیں ظلم کو روک نہیں سکتے تو آپ ظالموں کا ساتھ بھی نہ دیں آپ ظالموں کو کم از کم بے نقاب کریں جس حد تک آپ کر سکتے ہیں وہ کہتے ہیں نا قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے تو یہ تو نہیں میں کہتی کہ میں ہی سب کچھ ہوں لیکن میں سب کو یہ کہتی ہوں کہ جو جتنا کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کرے اور ہماری مجلس بھی بس یہ یزیدیت کے منہ پہ ایک تمچہ ہے کہ ہم اس کے ظلم کو کبھی چھپنے نہیں دیں گے اور جب تک زندہ ہے ہماری قوم ہم یہ بتاتے رہیں گے کہ رسول خدا کے خاندان پہ ان کی اولاد پہ ان کی اہل بیت پہ اور بے گناہ ظلم ہوا کہ کوئی ایسی خطا انہوں نے کی نہیں آج تک تاریخ ان کی کوئی خطا ثابت نہیں کر سکے خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ اور میرے منہ سے یہ لفظ بھی نکلا تو میں اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں کیونکہ وہ تو معصوم ہے ٹھیک ہے اور معصوم اکبر ہے اور ہر حوالے سے پاک و پاکیزہ ہے اور یہ وہ بھی جانتا تھا اور وہ تبھی ان سے بیعت مانگ رہا تھا کہ اگر یہ میری بیعت کریں گے تو پھر دنیا بھی میری بات مانے گی لیکن امام حسین نے اس کی بیعت سے انکار کر کے یہ بتا دیا کہ نہیں ہم جو ہیں وہ حق والے ہیں ہم معصوم ہیں ہم امام ہیں ہم جو کرتے ہیں ذات خدا کے لیے ٹھیک ہے اچھا میم یہ جو اہل شیعہ جو مسئلہ کیا وہ سنیوں کے بارے میں کیا سمجھتا ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سنی مسلک والے کیا ایسی مسکنسیپشن ہے جو کہ شیعہ مسلک کو لے کر رکھتے ہیں آپ کے نزدیک آپ کیا سمجھتی ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو اگر اپنی بات بتاؤں گا تو ہم نے تو بچپن سے یہی دیکھا تھا شیعہ سنی بھائی ہاں اور ایک محلوں میں رہتے تھے ایک علاقوں میں رہتے تھے یقین کریں اور ابھی تک بھی ہمارا سب کی فیملیز میں آنا ٹھیک ہے ان کا ہماری فیملیز میں اور عقیدہ اپنی اپنی امانت ہوتا ہے ہر بندے کا عقیدہ اس کی امانت ہے وہ اس کی سوچ ہے اس کے لیے علم کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ایک بندہ اگر ایم اے پاس نہیں ہے تو اس کا عقیدہ کمزور ہے اور ایک بندے نے ایم اے کیا تو اس کا عقیدہ اچھا ہے ایسا نہیں ہے عقیدہ تو ایک آپ کی سوچ کا نام ہے تو اگر اہل سنت کی جو سوچ ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ اپنی اسٹڈیز کے مطابق اپنے لیڈرشپ کے مطابق اپنے وائزین اپنے خطیب ان کے مطابق وہ جو سوچتے ہیں تو میں ان کے عقیدے کے بارے میں زیادہ جانتی نہیں صحیح ہے جھوٹ نہیں بولوں گی ہاں اہل تشیع کی چونکہ میں ریپرزینٹ کرتی ہوں تو ان کا میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ ہم تو اہل سنت کو اپنا بھائی تسلیم کرتے ہیں ہر حوالے سے اور ویسے بھی اس ملک میں ہم اکٹھے رہ رہے ہیں اور رہنا بھی چاہیے اس ملک کے لیے بالکل ٹھیک ہے اور دین میں تو جبر نہیں ہے نہ کوئی شیعہ کسی سنی کو شیعہ کر سکتا ہے نہ کوئی سنی کسی شیعہ کو زبردستی شیعہ یہ تو کسی کے تسلیم کرنے کی بات ہے صحیح ہے تو بس میں تو یہی کہوں گی کہ ہم کچھ غلط رائے نہیں ٹھیک ہے ہم ان کو اپنے بہن بھائی تسلیم کرتے ہیں اور انشاءاللہ اور پوری دنیا کو ہمارا یہی پیغام صحیح کہ یہ تعصب ختم کریں یہ نہیں ہونا چاہیے بالکل صحیح کہہ رہی ہیں اچھا میم آپ اس سے ایک بات ذہن میں آئی مجھے علامہ جواد نقوی صاحب ان کا ایک اپنا اورا ہے اور علامہ ضمیر اختر صاحب ان کی ایک اپنی کیونکہ وہ بڑے مشہور تھے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے تو آپ کون سے اسکول آف تھاٹ کی ہیں آپ کہتی ہیں جی کہ علامہ کیا نام ہے جواد صاحب وہ والے اسکول آف تھاٹ کی ہیں یا علامہ ضمیر صاحب والے اسکول آف تھاٹ کی ہیں کیوں کیونکہ میرا میں اپنی شخصیت کی خود مالک ہوں میں ایک اپنی تھاٹ رکھتی ہوں وہ میرے قابل احترام ہے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں یا جو بھی ان کا سلسلہ ہے تو میں بیسک جو ہے نا میں تو اپنے بارے امام حسن عشری میں ان کی فالوور ہوں ٹھیک ہے میں ان کو فالو کرتی ہوں خود اسٹڈی کرتی ہوں خود جو سمجھ آتا ہے وہ کرتی ہوں علماء حق کی عزت کرتی ہوں رسپیکٹ کرتی ہوں لیکن ایسا کوئی ایز ان کے وہ کانسیپٹ سے میرا کوئی لینا نہیں ہے ٹھیک ہے اور باقی ہم ذاکرین ویسے ہی ہمارا جو شعبہ ہے نا جی عبدالعزیز صاحب یہ ڈفرینٹ ہے علماء کا ایک اپنا کردار ہے لیکن ذاکرین کا ایک اپنا کردار ہے ہم سمجھ لیں کہ ایک عبادت کو اس انداز سے کرتے ہیں
کہ جس میں دل آزاری نہ ہو. ہوں جانتے ہم بھی سب کچھ ہے, ظاہر ہے کہ صاحب منبر ہے ہوں تو سب کچھ پڑھ کے ہی آتے ہیں. یہ تعصب یہ بھی لوگ سن لیں کہ کوئی ذاکر جاہل نہیں ہوتا, کوئی ذاکر ایسا نہیں ہوتا جس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. ہوں یہ ایک علماء نے بڑا تعصب پھیلا دیا جس وجہ سے نا ہماری جنریشن آگے خرابی کی طرف جا رہی ہے. کیونکہ ذاکر ہی ہیں جو بچوں کو تیار کر کے علماء کے حوالے کرتے ہیں. جب قصائد پڑھتے ہیں, جب لوگوں کو مجلس کی طرف راغب کرتے ہیں, تو پھر اتنا نالج لوگوں کو آ جاتا ہے کہ وہ ایک عالم دین کو سننے کے قابل ہو جاتے ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہر فیملی پیچھے سے نسل در نسل شیعہ نہیں ہے, کچھ کنورٹیڈ بھی ہیں, کچھ 2 نسلوں سے شیعہ ہیں, کچھ 4 سے شیعہ ہیں, کچھ ابھی ریسنٹلی ہیں. تو وہ ضروری نہیں ان کو سب پتہ ہو کہ وہ علماء کی بات میں ہاں سے ہاں ملانا. ٹھیک ہے. تو ان کو ہاں میں ہاں ملانے کے لیے ہم ریڈی کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ یہ مذہب حق پہ ہے, آپ غلط نہیں ہیں, آپ نے جن کو مانا ہے وہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں, وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رہبر ہیں, صحیح ہے. کسی دنیا کے بنائے ہوئے. بس یہی ذاکرین کا کام ہے. اور دوسرا واقعہ کربلا کی یاد کو ہم تازہ کرتے ہیں. وہ ہر رنگ میں, اس کو آپ ماتم کہہ لیں, اس کو آپ غصہ کہہ لیں, تعزیہ کہہ لیں, شبیہات کہہ لیں, جتنے بھی مجالس کے پہلو ہیں, تو ان سب کا جو سر ہے وہ علماء و ذاکرین کو مل کے ہی جاتا ہے. صحیح ہے. بس یہی, تو اس لیے میں کسی کو بھی فالو نہیں کرتی, رسپیکٹ میں سب کی کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا میم, اپنے پری ڈسکشن میں ہماری بات ہوئی, آپ نے کہا جی کہ میں نا یوٹیوب پہ جو ذاکرہ ہیں آپ نے ٹرینڈ سیٹ کیا اور آپ یوٹیوب پہ آئیں. تو سوشل میڈیا, آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر طرف دور دورہ ہے بلکہ. تو آپ کے نزدیک پاکستان میں یا ہمارے معاشرے میں سوشل میڈیا کردار کیسا ہے, پازیٹیو ہے یا نیگیٹیو ہے, اچھا کام کیا ہے, برا کام کیا ہے؟ دیکھیے میں تو جب میں نے یوٹیوب سنی تب تو بہت لوگ یوز کر رہے تھے. مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ آگے جا کے اس کے جو ہیں وہ فائدے ہوں گے یا نقصان. یہ میں پاسٹ کی بات کر رہی ہوں, جب میں نے سوشل میڈیا اسٹارٹ کیا. ٹھیک ہے. تو اس کا مقصد صرف آزاداری پھیلانا تھا کہ جو بزرگ خواتین بیمار ہوتی ہیں یا بزرگ ہوتی ہیں, گھر سے ہر مجلس میں نہیں جا سکتی, یا بچیاں کچھ اس طرح کی پردہ ایسی فیملیز ہیں, تو چلیں وہ گھر بیٹھ کے بھی مجلس خواتین کی ہی سن سکیں. اس کا جو مین مقصد تھا وہ آج بھی یہی ہے, وہ تب بھی یہی تھا, آج بھی وہ یہی. آج بھی یہی ہے. صحیح ہے. باقی رہی بات کہ میں نے کوئی اپنے مائنڈ سے ٹرینڈ سیٹ نہیں کیا تھا کہ میں ایسے کروں گی تو سب ایسے کریں گے, لیکن الحمدللہ اس کا ایک پازیٹیو رسپانس ملا. دیکھیں لوگ تبھی آپ کو فالو کرتے ہیں جب اس میں ان کو کچھ پازیٹیو لگتا ہے. آپ نیگیٹو چیز کو تو کوئی فالو نہیں کرتا نا. کہ اگر لوگوں کو لگا اور پڑھنے والوں کو اس کا فائدہ ہوگا یا سننے والوں کو لگا, اب دیکھیں اب یہ وقت آ گیا کہ آپ نے کچھ بھی بائی کرنا ہے, کچھ بھی پسند کرنا ہے, کچھ بھی کام کرنا ہے, تو آپ اپنے موبائل کا سہارا لیتے ہیں. بالکل سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں, ایون کہ مرد و خواتین کپڑوں سے لے کے اور تلاوت کلام پاک تک, ٹھیک ہے, زیارت روزہ رسول سے لے کے زیارت کربلا تک, ذاکرین سے لے کے واعظین تک, ہر چیز کو پہلے سنا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے. یار میں کس جگہ پہ جانا ہے, میں یہاں سے دیکھ لوں یہ کیسی ہے, اور آپ ٹکٹ بائی کر رہے ہیں, آپ کچھ بکنگ کر رہے ہیں, سب کچھ آپ کا اس کے اوپر موبائل کے اوپر. ٹھیک ہے, وہاں سے پھر آپ اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتے کہ میرا ٹائم, یہی ایک فائدہ ہے سوشل میڈیا کا. اگر فائدے میں آؤں تو بعد میں پھر اسی اس حوالے سے اچھی بات ہے کہ سب کچھ, اگر سارے مذہب سوشل میڈیا پہ کون نہیں ہے بتائیں مجھے. آپ ہندوؤں سے لے کے کرسچنس دیکھ لیں, اور بڑے میرے خیال میں تو اتنے دنیا میں مذہب ہیں, جتنا میں یو کے گئی تھی, اور میرے خیال ہے میں نے وہ کبھی سوچے بھی نہیں تھے کہ یہ بھی مذہب ان کے نام بھی نہیں آتے, اتنے مذہب ہیں, تو وہ سب سوشل میڈیا پہ. ٹھیک ہے, تو اگر آپ بھی اپنے مذہب کو پیچھے رکھیں گے, سامنے نہیں آئیں گے, تو اس طرح تو پھر لوگ آپ کے بارے میں افواہیں پھیلاتے رہیں گے. جیسے پہلے ہوتا تھا شیعہ مجلسوں میں یہ کرتے ہیں, شیعہ مجلسوں میں وہ کرتے ہیں, اب سب کچھ سوشل میڈیا پہ آ گیا, اب کوئی کیوں نہیں یہ کہتا. تو ایک طرح سے تو یہ فائدہ ہے, فائدہ ہے. ٹھیک ہے, نقصان نہیں ہے. صحیح ہے. تو باقی اوور آل اگر آپ سوشل میڈیا کا کہیں تو وہ میں سمجھتی ہوں کہ نقصان ہے, کیونکہ ہمارا کلچر ختم ہو گیا, ہمارے ٹرینڈس ٹریڈیشن سب ختم ہو گئے, اور ہمارے بچے جو ہیں وہ, اب آپ کو پتہ ہے پورا ورلڈ ایک کلچر پہ چل رہا ہے, کوئی کسی صوبے کا کلچر نہیں رہ گیا, کسی ملک کا کلچر نہیں رہ گیا. اب بس یہ ہے کہ جو فون پہ کلچر ہے نا, لائک یہ شلوار قمیض ہے سب یہ پہنے, یہ فیشن آ گیا ہے سب یہ, مطلب اب کچھ کسی کے بس میں نہیں رہا. صحیح کہہ رہی ہیں. اب تو میں کسی کے بچے کے تربیت پہ انگلی بھی نہیں اٹھاتی, کیونکہ اب ماں باپ کی کوئی تربیت نہیں ہے, اب تو فون کی تربیت, موبائل کی تربیت ہے. صحیح ہے. تو جب آپ کے بچے کی تربیت موبائل کر رہے ہیں, تو آپ اٹھ کے کہیں فلاں بندہ کیوں آ گیا بھائی,
पर्दा नहीं किया, ये नहीं किया। आप ये देखें आपके बच्चे किधर जा रहे हैं, हम तो उनकी इस्लाह के लिए आए हैं, सही है। उनको अपने बच्चे समझ के। हमें कोई शौक नहीं है कि हमें कोई देखे, और ना उसके बदले में मेरे घर में कोई आके तो मेरे दरवाजे पे आपने तो 20 गाड़ियां देख ली हैं, मेरी 50 कोठियां देख ली हैं कि मैंने सोशल मीडिया से आके किसी और तरीके से कुछ अर्निंग की गई। उसका मकसद एक ही है कि जब सब मजहब उस पे हैं तो हम भी देखें ना, उसमें हमें दुनियादारी के साथ चलना चाहिए। मैंने पहले भी आपको बताया कि रसूल खुदा आए तो हम हमारे मुआशरे में वही तलवार लाए जो अरबी चलाते थे, वही घोड़े की सवारी की जो वो करते थे, वही लिबास पहना जो वो, क्यों? ताकि लोग उनसे दूर ना हटे और उनको कुछ इस तरह ना महसूस करें कि ये कोई माकूफल फितरत है। हालांकि वो तो नूर थे, वो चाहते तो अपने मोजज़ात से भी इस्लाम फैला सकते थे, लेकिन उन्होंने क्यों भी इस तरह के लोगों के साथ रह के लोगों जैसा बन के और फिर इस दीन को आगे फैलाया। ठीक है, सही। तो बस मैं तो इस लॉजिक को मानती हूँ ठीक है। कि मैं नहीं चाहती बच्चे मेरे से डर जाए कि वो कहे नहीं हमने नहीं इस जैसे बनना। आप बच्चों के साथ नॉर्मल रहें, आप कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा लोग इस्लाम की तरफ आए, ठीक है, इस्लाम को फॉलो करें। बार बार मैं अच्छा मासूमा साहब, आपके नज़दीक कौन सा मुल्क अच्छा है, सऊदी अरब या ईरान? तो हमारे यहाँ जो सुन्नी तबका फ़िक्र वाले लोग हैं उनके नज़दीक ये क्यों एक तासुर पाया जाता है कि अहले तशय्युअ जो है वो सऊदी अरब से ज़्यादा ईरान को तरजीह देते हैं? अहले सुन्नत की अपनी सोच होगी, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि हम तो चाहते हैं कि सबसे पहले सऊदी अरब ही जाए, जहाँ पे खाना काबा एक तो सबसे सबसे कीमती जगह इस्लामी हवाले से, बेशक, ठीक है, उससे मतलब कुछ नहीं। दूसरा जनाब सैयदा है उधर, जो कि ईरान तो फिर उनकी आगे औलाद है, इराक भी उनकी औलाद है। तो मैं अपनी अपनी अगर आपको विश बताऊँ तो मैं तो यही, हालांकि वैसे मैं 2 दफ़ा ईरान जा चुकी हूँ, तो लेकिन सऊदी अरब की वैल्यू से किसी को इनकार नहीं है और वहाँ जाना नहीं चाहते, ऐसा भी कुछ नहीं है। हमारे माशाल्लाह आप हज के याम में देखें, उम्रों पे देखें आप, असल में जिन लोगों का अहले तशय्युअ से मेल जोल है वो तो जानते हैं कि वो जाते हैं और ऐसा कुछ नहीं है कि हम ईरान को प्रेफर। ईरान तो देखिए अब कुछ लोगों ने उसको मरकज समझना शुरू कर दिया शियत का, लेकिन नहीं, शियत का मरकज तो वो जो है ना, वो शियत बेसिकली तो इस्लाम ही है, शियत अलग कुछ भी नहीं है। पहले तो मैं ये सबको कहना चाहिए ये शियत असल इस्लाम की शक्ल है, हम ये कहते हैं। हाँ जी बिल्कुल, आप क्योंकि बिल्कुल सही। हमने उसमें कुछ चेंजिंग नहीं की, जैसे वैसे अल्लाह के नबी ने हमें कहा हम अभी तक उसको ही फॉलो कर रहे हैं, यही ठीक है, शियत, ठीक है। उसमें कुछ रद्द-बदल नहीं की, उसमें कुछ नहीं किया। तो मरकज जो है वो ईरान नहीं है। हाँ, ईरान चूंकि अब उसने काफी मदारिस बना दिए, वहाँ पे कोर्सेज हो रहे हैं और बुक्स के हवाले से, इल्म के हवाले से वहाँ से लोग पढ़ के आ रहे हैं और आगे आगे एक तरह से लोगों को ये लगता है कि ईरान में सारी शियत का मरकज ईरान है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। शियत इराक में भी है, शियत ईरान में भी है, शियत पाकिस्तान में भी है, शियत इंडिया में भी है। हाँ जी बिल्कुल है, शियत और हर जगह हाँ पे जी है। शियत का कोई किसी मुल्क को आप, हाँ ये है कि जरा ईरान जो है वो खुद को बंगे दहल कहता है कि मैं शिया हूं, है ना, सही तो है। बाकी जरा जो है वो वैसे तो जो पाकिस्तान है मेरे ख्याल में यहाँ भी शियत की बहुत अक्सरियत है और यहाँ पे शियों को आज़ादी है, शिया हर तरह से अपने जो हाँ जी बिल्कुल, हमारे सदर साहब मतलब पॉलिटिकल लेवल पे भी ऐसा ही है। अगर आपको उस तरफ ले जाऊँ हिस्टोरिकल, क्योंकि मैंने हिस्ट्री में जो है वो बीए की है, तो आप हिस्ट्री पढ़ के देखें तो कभी भी हमारे मुल्क की गवर्नमेंट शियों से खाली नहीं रही, बिल्कुल ठीक बात है। नहीं वो तो मुझे पता है, आप देख लें अभी करंट हमारे जो है। भाई तासुब छोड़ दें कि शियत का कोई खास मरकज है, ठीक है। ठीक है, तो शियत इस्लाम ही है, एक इस्लामिक शक्ल है, बस उसमें कुछ इंतहा पसंदी नहीं है। सऊदी अरब और इसका कोई वो नहीं। कुछ भी नहीं है। सऊदी अरब एक बहुत, देखिए अल्लाह ताला ने जिस सरजमीन को सबसे पहले पसंद किया बिल्कुल और कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि मैंने सबसे पहला घर जो बनाया वो मक्का में बनाया, जो बरकतों वाला है, रहमतों वाला है। तो अल्लाह ताला ने उस सरजमीन का जिक्र किया अपने कलाम पाक में, तो उसकी अजमत से कोई भी इनकारी नहीं है। बाकी सऊदिया वालों का अपना एक किरदार है, वो एक डिफरेंट चीज है, लेकिन अरब की सरजमीन तो हमारी आंखों की ठंडक है, हमारे सर का ताज है
اور ہم مکمل ہی نہیں ہوتے اس کے بغیر. بالکل بالکل. ہماری تو دیکھیں نا اسلامک ٹوٹل ہسٹری ہوں عرب سے سٹارٹ ہو کے ہوں اور عرب بھی ختم ہو رہی ہے. ہاں. عراق بھی تو عرب میں ہے, شام بھی تو عرب میں ہے, بالکل. اور کئی لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ عرب کتنا وسیع ہے. ہاں اور جب رسول خدا دنیا سے گئے تو یہ سارا عرب ہی تھا, بالکل. اور انہوں نے عرب کے علاوہ یورپ تک اسلام کو پھیلا چکے تھے. کہ مولا میں جو ہے جتنا اہل تشریف ہمارے دوست بھی ہیں, صاحب ظاہر ہم اسی ملک کا حصہ ہیں, جتنا میں نے سنا ہے سمجھا ہے کہ وہ یہ کہ جی آپ لوگ بہت مہنگے ہیں, آپ ذاکرہ ہیں, ذاکر بہت مہنگے ہیں. اگر ایک میں غریب آدمی ہوں, مجھے اگر مجلس کروانی ہے تو میں افورڈ نہیں کر سکتا. کتنے جیب میں پیسے ڈالوں, کتنے ڈالر ڈالوں کہ آپ لوگوں کو افورڈ کر سکتا ہوں میں. دیکھیں نا, آپ نے پہلے سوال کرنا تھا وہ آپ نے اینڈ پہ کیا. دیکھیں میں نے تو ترتیب اسی لحاظ سے بنائی ہے تاکہ آپ تھوڑا سا ایسی کوئی بات نہیں ہے مہنگے سستے کی, معاذ اللہ نعوذ باللہ, یہ پاکوں کا ذکر ہے. اس کی تو کوئی, میں یہ لفظ بھی منہ سے نہیں کہہ سکتی کہ اس کی کوئی اجرت ہے, اس کی کوئی قیمت ہے, اس کا کوئی معاوضہ دے سکتا ہے سوائے خدا کی ذات. بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے نا, اور ہم تو اس کا اجر ان سے ہی مانگتے ہیں, اور وہ ہمیں اجر عزت کی صورت میں دیتے ہیں. یہ جو آپ سب کا پیار ہے, جو ان کا پیار ہے کہ ذاکر کی گاڑی آ رہی ہے, گاڑی چھوڑ رہے ہیں, ذاکر جہاں پہ بیٹھا ہے تو وہ جگہ پہ بیٹھے ہیں 8 دن پہلے سے پاک و پاکیزہ, یہ اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہے. اس کا اجر اللہ نہیں دینا, یا بروز معاشر جناب سے نہیں دینا. رہی بات جو مہنگے سستے کی, ایسا کچھ نہیں ہے, ذاکرین کی ایک محنت ہے. دیکھیں آپ اپنی لائف کو کر دیتے ہیں ایک کام کے لیے وقف, کہ میں نے محنت مزدوری کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس میں مذہب کی بدنامی ہو. دیکھیں ان کا مولوی یا ان کا شیعہ, بالکل سوری ان کا ذاکر, وہ دیکھو وہاں پہ فلاں کا پانی بھر رہا ہے, فلاں کے برتن دھو رہے ہیں, فلاں کا کوڑا اٹھا رہا ہے. ٹھیک ہے, خود کو وقف کر دیا کس کے لیے, مولا کے لیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جب آپ وقف کر دیتے ہیں, آپ نے کہ اب ایسا کوئی کام نہیں کرنا جو, کیونکہ آپ کو شوق ہے کہ آپ مجلس پڑھیں, تو آپ نے اپنے شوق کے لیے بھی کہہ لیں کہ اس خود کو, میں سمجھتی ہوں کہ جتنا ذاکر فقیر ہے نا, جنگی ستی ہے, جتنا اس کا چلا ہے کسی فقیر کا بھی نہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ مہینوں پہ مبنی نہیں ہے, یہ سالوں پہ نہیں ہے, یہ زندگی پہ مبنی. ٹھیک ہے, کہ ہم لباس چوز کرتے ہوئے سوچتے ہیں کہ ہم نے کیا پہننا ہے, ہم کھانا کھاتے ہوئے سوچتے ہیں جو گلے پہ سرما, کیوں, کیونکہ ہم نے مجلس پڑھی ہے. ہم جوتا خریدتے ہوئے سوچتے ہیں کہ ہمارے چونکہ پاؤں تھکے ہوتے ہیں کھڑے ہو کے پڑھ کے, تو ہم اپنی پسند کا جوتا نہیں پہنتے, ہم وہ پہنتے ہیں جو پاؤں کے لیے. جی جی بالکل. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آپ سیکریفائس نہیں کہیں گے, سیکریفائس ہے بالکل. ایک آپ اس کو کیا کیا رنگ دیں گے, آپ یہی دیں گے کہ آپ نے ایک سمجھ لیں کہ خود کو ریزرو کر دیا. ٹھیک ہے, جب آپ نے ریزرو کر دیا تو اب آپ نے کھانا تو ہے, پینا تو ہے, بکس تو پڑھنی ہے, خریدنی بھی ہے, آپ نے کہیں جانا بھی ہے, تو وہ اخراجات. اب دیکھیں نا, رسول خدا نے بھی تجارت کی, مولا علی نے بھی دنیا داری کے کام کیے, تو کمانے کے لیے کچھ تو کرنا پڑتا ہے. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہم کما رہے ہیں, پر ہم سورس آف انکم ان مومنین سے مطلب تھوڑا بہت لینے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ اپنی خوشی سے ہمیں دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں, کیونکہ سید الساجدین کے حکم پہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے پیسہ لینا کوئی بدماشی نہیں ہے, کوئی کیا اس کو کہتے ہیں, کوئی دھومس نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسے کر رہے ہیں. ہم نے اتنی, ہم کیوں کرتے ہیں, کیونکہ مولا نے جب آرڈر دے دیا, جب انہوں نے پہلی مجلس کروائی, پہلے تو وہ خود پڑھتے رہے, لوگوں کو سناتے رہے, پھر آہستہ آہستہ جب لوگوں کو واقعہ یاد ہو گیا, تو پھر آپ نے جو آپ کے بالکل قریب ترین صحابی تھے, تو ان کو فرمایا کہ اب آپ مجلس پڑھیں, اب میں سنتا ہوں. انہوں نے کہا مولا ایسے کیسے, تو آپ نے کہا نہیں, تم اپنی طرف نہ دیکھو, تم اس ذکر کی طرف دیکھو کہ جو تم نے کرنا ہے, کیونکہ میری جد امجد جو ہے وہ مجھ سے بھی افضل ہے. پڑھنے والے کو کرسی دی, اس پہ بٹھایا, پہلی مجلس کروائی, اس نے کچھ واقعات پڑھے, اور یہ میں نے بیشتر کتابوں میں خود واقعہ پڑھا کہ امام نے گریا کیا, مخدرات عصمت بھی پردے میں گریا کرتی تھی, اور وہ مجلس سنتی تھی. اور اس کے بعد جب وہ جانے لگتے تھے تو امام ان کو ایک تھیلی اشرفی کی, جو بھی اس دور کا سکہ راجو ہے, تو مولا نے کہنا کہ یہ تمہارا ذاتی رہا ہے, یہ تمہارے ذاتی خرچ کے لیے, یہ میرے بابا کا ذکر کیا جو اس کا حق ہے. ٹھیک ہے, اور وہ ایک ایک شرفی سوچے سونے کی ہوتی ہے, تو مولا اتنا دے دیتے تھے کہ اگلی دفعہ آ کر منہ کچھ بھی نہ مانگے, سمجھ رہے ہیں. صحیح ہے. اور یہاں پہ لوگ, لیکن ہن تے جا کر منہ مانگتے ہیں, وہ اس لیے مانگتے ہیں
کہ جب میں بھی اسٹارٹ میں کیا ہوتا تھا کہ آپ گئے، میں نے کہا جی آپ جو خوشی سے دے دیں، تو اب آپ کے رحیم یار خانی میں آ گئی پڑھنے میں سال ہے، تو یہاں سے لے کے وہاں آنے جانے کا لگا لیں میرا 25-30 ہزار کا تو اپنا ذاتی خرچہ ہے، تو آپ اٹھے اب اس نے کون سا مجھے کچھ کہنا ہے، تو نہ اس نے کچھ مانگے تو بڑی بیچاری جو ہے وہ مانگنا ہے، تو آپ نے مجھے 10,000 روپے دیے، تو پھر 15 تو میں نے اپنی جیب سے ڈالے، تو وہ ایک مجلس کے لیے تو میں کر لوں گی، تو اگر میں پروفیشنل روز میں نے مجلس پہ جانا تو میری تو جیب میں یا تو مولا مجھے دے دیں تو پھر ٹھیک ہے۔ اچھا یہ دونوں سوری میں آپ کی بات کو کسی ایجنسی کی ایڈ نہیں ہے، کسی مدرسے سے فنڈ نہیں آتا، کسی مولوی سے کچھ نہیں ملتا، کسی ادارے سے کچھ نہیں ملتا، قطعی بات غلط ہے، ہم جو بھی کرتے ہیں وہ اپنی جیب سے کرتے ہیں اور بس مولا مولا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا ایک ملنگانہ سلسلہ صحیح ہے، تو اس لیے ہمیں تو یہ نہیں ہے، آپ دیکھیں میں بات نہیں کرنا چاہتی کسی بھی مذہب کے، نہیں آپ میں دیکھیں میں کرنا میں آپ سے میں آپ سے یہ نا میم کہنے والا تھا کہ ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہے کہ آپ دیکھیں نعت پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو پہلے وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے اتنا چیک جو ہے نا میں تصویر بھیجو یا ہمارے اکاؤنٹ میں بھیجو، پھر ہم آتے ہیں، پروٹوکول مانگتے ہیں، گاڑیاں مانگتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں اسے ڈینائی نہیں کر رہا، لیکن یہ اس سائڈ پہ بھی ہے، میں آپ کی تو نہیں بات کر رہا، دیکھیں آپ ماشاءاللہ، تو وہ سارے جو ہے نا ہم جو سنی بھائیوں کا مسئلہ حل کر رہی ہوں کہ جو بھی پڑھنے والے ہیں سنی ہے یا شیعہ صحیح ہے، جو بھی پڑھتے ہیں صاحب ممبر ہیں اور جن کا تعلق نعت خوانی یا قصیدہ خوانی سے ہے، یہ ان سب کی بات ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کو یہ اپنے سمجھ لیں کہ خود ساختہ ہے، ٹھیک ہے، اور آپ جتنی بھی چھان بین کر لیں آپ کو اینڈ یہی ملے گا کہ ان کے پیچھے کوئی ایسی نہیں بالکل نہیں، ہاں صحیح کہہ ہم کسی ادارے کے لیے کام نہیں کرتے، کسی خاص مقصد کے لیے کام نہیں کرتے، ٹھیک ہے، یہ ہمارا ایک ذاتی جذبہ ہوتا ہے، مولا سے رغبت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ نسل در نسل ہماری وہ ایک ٹرینڈ بھی ہوتا ہے، نہیں تو میم یہ جو لوکل جتنا بھی ہمارے لوکل سے مراد یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں جتنی مجالس ہو رہی ہوتی ہیں ان میں جو ذاکرین جاتے ہیں تو وہاں پہ دو چار چیزیں بھی جو جتنا ہمارے سننے میں آیا ہے وہ یہ کہ یہ دو چار چیزیں ہیں، پروفیشنل آپ اس کو جو چیز بھی سمجھ لیں کہ مجھے جو ہے نا کس جگہ پہ پڑھنا ہے، آپ یہ بھی تو ہوتا ہے نا، جس طرح ہمارے یہاں اہل سنت والجماعت والے اگر کہتے ہیں جی کہ میں نعت خواہوں بہت بڑا میں آؤں گا تو مجھے جو ہے نا وہ سلاٹ کون سا چاہیے، وہ والا چاہیے جو پیک ٹائم والا ہو، مجھے پیسہ چاہیے، یہ ادھر بھی ہے، آپ ڈینائی کریں یا نہ کریں یہ ہے ادھر، تو یہ چیز آپ کے نزدیک کہیں پہ آپ نے یہ دیکھی ہے یا آپ اس چیز کو یا اس چیز کو بھی ڈینائی کریں گے کہ ایسا نہیں ہوتا؟ یہاں پہ تو ایٹ لیسٹ سب کچھ ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ کچھ بھی کسی چیز کا کوئی قاعدہ قانون ہے تو سب لیکن فالو کوئی نہیں کرتا، تو باقی ہر طرف سب کچھ ہی ہو گیا۔ ویسے آپ نے چلیں وہ بات میں آپ کو مشکل اس میں نہیں ڈالتا سچویشن میں، آپ مجھے بتائیں کتنا نارمل جو ہے نا ایک نارمل ایک مجلس کے اوپر کتنا خرچہ آ جاتا ہے ذاکرین کی، منیمم سے لے کر میکسیمم ایکسپیکٹیشن بتائیں؟ ہاں لڑائی کریں گے کہ تم اپنی بات کرتی، تم نے سب کی بات کی، کیونکہ ہر ایک کی نہیں کوئی نہیں لڑائی کرے گا، ہاں میں اپنی بات کرتی ہوں، میرا جو سیٹ اپ تو میں تو یہ دیکھتی ہوں کہ مجھے کس علاقے میں جانا ہے، وہاں پہ آنے جانے کے میرے اخراجات کیا ہیں، صحیح ہے، تو وہ اخراجات نکال کے کچھ میرے بچوں کے لیے میرے لیے مناسب کوئی رزق بچ جائے گا، دیٹ سے بس اتنی ہی میری نیاز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ جس قدر مالک نے مجھے نام دیا ہے اور جب سے میں فیمس ہوں تو اگر میں اس پیک پہ جاتی نا تو میں ایک بات آپ کو سچ بتاؤں، آج میری فین فالوئنگ اتنی نہ ہوتی، یہ آپ کو میرے جتنے بھی مومن بہنیں بھائی یا جن کا بھی مجھ سے واسطہ ہے وہ بتائیں گے کہ میں کس قدر جو ہے نا وہ تعلق پرست ہوں، ٹھیک ہے، کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ نہ کسی کو تنگ کریں نہ خود تنگ ہوں، لیکن اس طرح کا کام کریں کہ اس میں دیکھیں ہے تو عبادت، ٹھیک ہے، تو ذکر کو تو پھیلانا ہے نا، ایسے انتہا پسند بن جائیں گے کہ مطلب میں نے 2 لاکھ لینا نہیں تو نہیں آنا، جیسے میں نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں آنا، مطلب 2 لاکھ لیتی ہیں آپ، مطلب 2 لاکھ بہت لاکھ بھی لیتی ہوں، یہ بات نہیں ہے، ہاں پر جو جس کو معصومہ صاحب بلانا ہے نا 2 لاکھ پلس جیب میں رکھیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ جو مجھے بلاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ معصومہ جو ہے نا وہ بڑی دین مرید کرتی ہے۔ ٹھیک ہے میم، کرنٹ لاٹ میں کون سا ذاکر ہے جو آپ کے نزدیک سب سے زیادہ مہنگا ہے؟ یہ سوال میں نے آپ کو پوچھ کے ہی جانا ہے، اتنے دیکھیں مجھ سے پوچھے، دیکھیں سنت اور جماعت میں آپ کو بتاؤں کہ مولانا کیا نام ہے اپنا اویس رضا قادری صاحب، اویس رضا قادری ہو گئے
اور اس سے بڑے پائے کے جو ہے نا نعت خواہ ہیں وہ بڑے بڑے مہنگے ہیں. میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں ابھی تک نا لوگ تو سب سے مہنگا مجھے ہی سمجھتے ہیں اور مردوں میں کون مہنگا ہے. اب میری وہ فیلڈ نہیں ہے تو ٹھیک میرے ہے, پاس تو جو بھی آتے ہیں پڑھنے کچھ نہیں لے کے ڈپلومیٹک آنسر ہے میں میم. تو اپنے والد صاحب کی برسی پہ بلاتی ہوں تو مجھے تو کسی نے نہیں کبھی کہا میں نے اتنے لینے تھے. ہاں اور سارے ذاکر لے رہے ہیں جو جو بولا یہ آپ نے نا میم یقین کریں ڈپلومیٹک آنسر دیا ہے. تو میں نے یہی دینا تھا. اچھا میم میں نا چلیں اس کو تھوڑا سا اس طریقے سے کرتے ہیں. آپ نا میں ایک آپ کا قصیدہ جو ہے نا پڑھ رہا ہوں, مجھے آپ اس کے بارے میں بتائیے گا. او علی آیا, آپ کا ریسنٹ آپ کے فیس بک پیج پہ بھی ہے. اس کی جو تال ہے وہ ایک گانے سے ملتی ہے, چاندنی راتیں, پاکستانی گانا ہے. کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ اچھا یہ دونوں طرف ہے, ہمارے جو اہل سنت والے ہیں ان کی بھی تقریباً نعتیں جو ہے نا وہ انڈیا کے کسی گانے سے یا پاکستانی گانے سے ملتی ہیں. آپ ایک طرف تو ہم اہل بیت کا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں اور اس چیز کو ہم جب ملا رہے ہیں کسی گانے کے ساتھ, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جسٹیفائیبل ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے گانا تب تک گانا ہے جب تک کہ اس کی شاعری گانا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں یہ چاندنی راتیں تو مشہور ہے نا, آپ اتنے عرصے سنتے آ رہے تو جب آپ کہیں گے چاندنی راتیں تو وہ گانا ہے, ہیں. تو جب آپ کہیں گے او علی آیا تو وہ قصیدہ ہے. ٹھیک ہے, آپ اس حقیقت کو آپ کیسے مجھے بتائیں, مجھے تو سننے والا دیکھیں, میں سننے والا ہوں, میں ایک کامن بندہ ہوں. میں نے جیسے سنا نا تو میرے ذہن میں وہ بات بعد میں آئی. میں آپ کو ایک کامنر کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں آپ کے لسنر ہیں نا, سارے کے سارے سنتے ہیں, اور آپ کل سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ کتنی جیسے میں نے سنا میرے ذہن میں وہ آیا ڈائریکٹ کہ اس کی جو ہے نا تال میل مل رہی ہے کس کے ساتھ, گانے کے ساتھ. تو ایک مائنڈ وہیں سے تھوڑا سا ڈائیورٹ نہیں ہو جاتا؟ کیا خیال ہے ہم ذکر اہل بیت کی طرف جانے کی بجائے؟ آپ کے سامعین میں اگر آپ کو 200 افراد سننے ہیں, آپ یقین کریں میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتاتا ہوں, سوری سنائیں آپ 150 لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو گانے کا پتہ ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, وہ انتہا پسند مذہبی ہوتے ہیں. آج کل کے دور میں بھی, آج کل کا دور ہو یا کوئی دور ہو, ٹھیک ہے, جو غلط جو شوخ چنچل مزاج رکھنے والے وہ ہر دور میں ہوتے ہیں. صحیح ہے, گانے سننے تھے نا وہ ریکارڈ کے دور میں بھی سنتے تھے. مطلب مجھے اور بس جنہوں نے نہیں سننے وہ آج جتنا مرضی اس چیز کو پھیلا دے نہیں سنتے. مطلب میں شوخ چنچل مزاج بن رہا ہوں. آپ کی بات کی نفی نہیں کر رہی, آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن میں یہ بتا رہی ہوں کہ آپ نے کہا جو اسٹیٹ پہ مائنڈ میں گانا ہے, ضروری نہیں کہ ہر بندے کو اس گانے کا پتہ ہو. اب آپ یقین کریں کچھ قصائد ایسے تھے جن کے گانے کا مجھے بھی نہیں پتا کہ یہ کون سا گانا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اب آپ نے جب ایک کلام تیار کرنا ہے اس کو آواز کے ذریعے بیان ہے تو آیت اور حدیث اور کچھ نہیں, قصیدہ کیا جیسے اب یہی لگا لیں او علی تو یہ کیا, یہ ایک واقعہ شیعہ سنی اس سے انکاری نہیں, کوئی نہیں انکاری, صحیح ہے. ٹھیک ہے, ایک واقعہ جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے, جس کا ذکر احادیث میں بھی ہے, جس کا ذکر تاریخ میں بھی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے ایک تاریخی بات بیان کی ہے, کچھ غلط بیان نہیں کیا, اپنے پاس سے کوئی تکا نہیں لگایا. ٹھیک ہے, بات تو آپ کی صحیح ہے, کنوے آپ نے جی گانے کی طرز میں کر دی. اعتراض یہ ہے جی آپ نے جس طریقے سے اس کو کنوے کیا وہ تو گانا تھا. اب آپ یہ بتائیں کہ اب اس بات کو میں باتوں میں کروں گی تو پھر تو میں مولوی ہوں, اگر اس بات کو میں سر میں کروں گی تو میں ذاکر ہوں. اگر میں نے سر میں کرنی ہے تو یا تو میں ساز رکھوں اور سیکھوں, تو وہ تو قطعی حرام ہے, وہ تو قطعی حرام ہے, وہ تو اتنی ممنوع ہے کہ ساز کا بجانا, ساز کا سننا, اصل تو وہ حرام ہے. ٹھیک ہے, آواز لگانا حرام نہیں ہے, لحن حرام نہیں ہے, صحیح ہے, ساز حرام ہے. ہم نے ساز تو نہیں بجائے نا, جب آپ نے ساز, یا تو پھر میں سازوں سے سیکھوں, تو میں تو حرام کام نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, تو میں تو سازوں سے نہیں سیکھ سکتی, میں نے سیکھی سکھائی ایک ٹیون اٹھائی تو اس کو اپنی آواز میں بیان کر دیا. ٹھیک ہے, اب وہ جب آپ نے اس کے لفظ چینج کر دیے تو پھر پیچھے کیا بچا, آپ کی آواز یا وہ ایک لے جو آپ نے پکڑی تھی, اب اس پہ گانا ہے. لیکن پھر بھی ہم لوگ یہ خیال رکھتے ہیں کہ گانے کے الفاظ اس طرح کے نہ ہو کہ اگر آپ کے مائنڈ میں گانا آئے تو اس گانے میں اس طرح کی گفتگو ہو کہ جو کہ مجلس میں آپ کے مائنڈ میں بھی وہ بات نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے, بقایا یہ آپ کو میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا پروگرام کے سٹارٹ میں کہ یہ ہمارے بزرگوں نے فرینڈس سیٹ کیے تھے. ٹھیک ہے, پتہ نہیں ان کی محنت ہے, آپ دیکھیں جب ٹانگے تھے, جب پیدل تھے, جب سڑکیں نہیں تھی, چولستان میں سے گزرتے کہ ریگستانوں میں سے ادھر وہاں یہ آپ کہہ لیں بکھر لیا, اس سے آگے ڈیرہ اسماعیل خان, وہاں سے
آپ کے ملتان اور اس علاقوں سے وہاں ادھر آتے تھے پڑھنے ہوں سرائکی لوگ، ہوں اور یہاں سے جو لوگ تھے وہ ادھر جاتے تھے، تو انہوں نے کتنی محنت کی ہوگی، جبکہ گاڑیوں کا اتنا ٹرینڈ نہیں تھا، ہوں کچھ نہیں تھا، تو انہوں نے ایک جو بھی ان کو آسان وے لگا ہوں ذکر پھیلانے کا، ٹھیک ہے تو وہ وے اپنے اندر اس نے ایک کامیابی بھی حاصل ہوں کر لی. ہوں تو قوالیاں بھی تو مزاروں پہ ہو رہی ہیں، اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں کرتا، وہ بھی تو سروں میں ہی ہیں، ہوں ٹھیک ہے نا. ابھی اعتراض ہے عورتیں قوالی کر رہی ہیں ہوں اور مرد پیسے پھینک رہے ہیں، ہوں تو وہ اس پہ لیکن وہ کیا ہے نا کہ جب شیعہ لفظ آ جاتا ہے نا نہیں تو وہ دیکھیں پہلے سنی بھی آ جاتا ہے. میں نے پہلے بات کی کہ ہمارے ہاں جو جتنے نعت خواں ہیں ان کے اوپر بھی یہ جو ہے نا ایلیگیشن لگایا جاتا ہے لیکن یہ کہ وہ بھی ایسے ہی غلط کرتے بھی ہیں. نہیں لگانا چاہیے. ہوں دیکھیں وہ ایک تو مذہب کا کام کر رہے ہیں، ہوں ایک تو وہ آپ کو پرموٹ، آپ یہ نہ سوچیں کہ نعت خواں شیعوں کو سنا رہے ہیں ہوں یا شیعہ سنیوں کو سنا، آپ ہوں یہ سوچیں یہ دونوں مل کے عیسائیوں کو سنا رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے دونوں مل کے ہندوؤں کو سنا رہے ہیں، یہ صحیح دونوں مل کے سکھوں کو سنا رہے ہیں. ٹھیک ہے آؤٹ آف کیا اس کو کہتے ہیں کہ اپنے مائنڈ کی آؤٹ آف باؤنڈری باکس کو ہاں تھوڑا سا وسیع کریں، ٹھیک ہے ان باتوں سے نا نکلے باہر ٹھیک اور اسلامک بنے. ہوں ٹھیک صحیح ہے، ہے میں تو یہ کانسیپٹ لے کے نہیں نہیں بڑا مجھے زبردست نہیں پتا کہ لوگ کیا سوچتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا میں ایک جو ہے نا سنہ جماعت والوں کی طرف سے ایلیگیشن لگایا جاتا ہے، میں دیکھیں ریپرزینٹ کر رہا ہوں، میں نے تو سوال پوچھنا وہ یہ کہ جی جتنی مجالس ہوتی ہیں ان میں جتنے بھی ذاکرین ہیں وہ نماز کی طرف جو ہے نا وہ کم راغب کرتے ہیں. ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے، نماز تو ہر چیز سے افضل ہے، ہوں نماز تو افضل ہے، نماز کا تو پہلا سوال قبر میں ہونا ہے. ٹھیک ہے ہاں یہ بات الگ ہے کہ جو پڑھتا ہے اس کا فائدہ اس کو ہے، ہوں ٹھیک ہے. اور ذاکرین کیوں نہیں، دیکھیے جب ہم کہتے ہیں امام حسین نے نماز میں سر کٹا دیا تو ہم نماز کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے. ٹھیک جب ہے ہم کہتے ہیں مولا علی کا سر سجدے میں تھا تو ان کو شہید کر دیا گیا، تو کیا وہ نماز کا ذکر نہیں؟ ذکر آپ کس کو کہتے ہیں کہ یا پھر ہم چھڑی پکڑ کے گئے ہاں بھائی تم نے پڑھی کہ کیوں نہیں پڑھی؟ نہیں، یہ ایسے نہیں ہوتا. جب آپ کو بھی ممبر پہ بیٹھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا یہ کتنا ہارڈ ہے کہ آپ نے 150 لوگوں کو اپنی بات پہ قائل کرنا ہے. تو وہ آگے پاگل یا کوئی جانور تھوڑی بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی ایک عقل ہوتی ہے، صحیح ہے وہ بھی کچھ سیکھ کے آئے بیٹھے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو ایسی ایک بات اٹھا کے کہہ دیں اور وہ آپ کی، وہ تو ایسے تو انہوں نے نبیوں کی نہیں مانی، نبیوں کو ہزاروں سال ان پہ محنت کرنی پڑی، اور ہم 15 منٹ کی سپیچ میں ان کو نماز کی طرف کیسے لا سکتے ہیں؟ یہ نماز کی طرف ہی لانا ہے. جب ہم ذکر اہل بیت کرتے ہیں تو وہ ذکر نماز ہی ہے. ٹھیک ہے ہماری دیکھیں ہمارے معصومین کا تو کردار ایک لمحے کے لیے جو ہے وہ شریعت سے باہر نہیں ہے. ٹھیک ہے ایک لمحہ ان کا ایسا نہیں ہے کہ جو شریف نماز روزہ پاکیزگی بالکل حج زکات کوئی ایسا عمل نہیں. ہمیں فخر ہے کہ ہم مثنی عشری 12 ان اماموں کو ماننے والے ہیں کہ جن اماموں نے ہمیشہ اپنی پوری زندگی شریعت کے کو پھیلانے میں اور شریعت کو نافذ کرنے میں گزاری، ٹھیک ہے اور ان کا ایک منٹ بھی عبادت خدا سے خالی خالی نہیں. نہیں صحیح ٹھیک ہے، ہم کیسے نماز کی نفی کر سکتے ہیں؟ ہے یہ تو ایک بہتان ہے، لوگوں کو ہم سے دور کرنے کا ایک طریقہ ہے. اور مجھے افسوس ہے کہ آپس کی لڑائی میں دیکھیں کتنے اور مذہب اسلام کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. اگر یہی ہم لوگ آپس میں اچھے طریقے سے رہیں اور ان جو کیا اس کو آپ کہتے ہیں کہ تہمتیں اور بہتان ایک دوسرے پہ نہ باندھیں تو بہت اچھا ہوگا. ٹھیک جیسے کہ برے صغیر میں شروع سے سب رہتے تھے، اب ویسے ہی رہیں تو کچھ بھی غلط کوئی نہیں. مسئلہ نہیں. ٹھیک میم. اچھا میم یہ بتائیں گی آپ کو کون سی ایسی مذہبی شخصیت ہے جس سے آپ زیادہ متاثر ہیں؟ بہت زیادہ مذہبی شخصیات دیکھیں ہر ایک کا رول ماڈل ہے، مجھ سے پوچھیں ہر ایک بندے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ہر ایک کا کوئی نہ کوئی تو مذہبی شخصیت ایسی ہوتی ہے نا جس کو بندہ، چلو آپ بہت زیادہ حد تک نہیں فالو کرتے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اگر کلپ آ جائے تو میں اس کا بیٹھ کے سنوں گا. کون سی ایسی شخصیت ہے؟ وہ اہل تشیع ہوں اہل سنت کسی کے بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیں میں تقریباً سب کو اچھے جتنے بھی شیعہ نہیں جس مذہب سے بھی اسلامک اچھا درس جو بھی دے رہے ہیں سب کو پسند کرتی ہوں. ہاں جس میں بھی انتہا پسندی نہیں ہے، جو بھی لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرتا ہے. تو کون سے ہے وہ؟ تو اگر میں آؤں ادھر تو ہمارے اب تو دنیا سے پردہ کر گیا مولانا ظفر عباس دوسری ٹھیک صاحب، ٹھیک ہے بہت پائے کے عالم، ٹھیک ہے، بہت اچھا. حالانکہ کافی لوگوں کو ان سے اختلاف یہ دیکھیں یہ تو وہ اختلاف تو وہ تو چلتا ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی کافی ہمارے علماء ہیں. تو باقی اگر آپ نے فالو تو میں نے اپنے والد صاحب کو کیا، صحیح ہے جو ایک ذاکر ہونے کے باوجود ایک عالم جتنا علم ٹھیک ٹھیک رکھتے تھے، ٹھیک جنہوں نے مجھے دیکھیں نا مذہب کی طرف کیا ٹھیک ہے کہ میں آپ کو میں نے بتایا میں 6 7 میں ذاکری شروع کر دی، پھر بھی انہوں نے مجھے گریجویشن کرائی. کیوں؟ تاکہ تم اگر ممبر پہ جاؤ تو تمہیں کوئی عقل شعور ہو. ہاں جی باریکیاں جو ہے نا ٹھیک ہے، آپ کو پتہ اور ہونی میں چاہیے. اصول دین فروع دین
ہوں تمام جو اسلام کے جتنے بھی پہلو ہیں، ہوں ایک سچ ایز اے گڈ مسلم ہوں جو جیسا ہمیں ہونا چاہیے، ہوں گڈ شیعہ گڈ مومن، ہوں وہ تو ہمیں گھر سے ملا نا. ٹھیک ہے. تو ابھی تک تو میں ان کو ہی فالو کر رہی ہوں. میری نانی اماں تھی، ہوں ٹھیک ہے، وہ تو ایک سادی سی خاتون تھی، ہوں لیکن ان کی محنت کا ثمر آج میں آپ کے سامنے بیٹھی. ٹھیک اور ہے. نمبر 3 میرے ہسبینڈ ہوں جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے، جن کا ہوں ویٹ پہ نام تھا، ہوں جو میری یہ کہنے کی ایک تراشنا ہوتا ہے کسی ہوں چیز کو، ہوں ٹھیک ہے، وہ سارا کام ان کا تھا کہ ہوں ایک ذاکر کی کیا طبیعت ہونی چاہیے، ہوں کیا اس کا ایک پیشن ہونا چاہیے، کیا اس کی ذمہ داری ہے، ہوں کیا رویہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ مین جو جن سے میں اٹریکٹ ہوں وہ یہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے. میں کیونکہ باقیوں کے پاس بہت علم ہے، ہوں علم ہونا ہوں ایک الگ بات ہے، ہوں تو لیکن آپ کسی سے امپریس ہوں ہوں یہ ایک الگ بات ہے. الگ بات ہے. ٹھیک ہے. پولیٹیکل کون سی شخصیت ہیں جسے آپ بہت لائک کرتے ہیں؟ یہ تو ضرور ہوگا. پولیٹیکل میں نے تو آپ کو بتایا میں تو ووٹ نہیں ڈالتی، بے شک میری ساری فرینڈز اب ناراض ہو جائیں. ووٹ نہیں ڈالتے آپ؟ نہیں ووٹ میں وہ چلو ووٹ نہیں ڈالا آپ نے. دیکھیں نا، جب میں ووٹ ہی نہیں ڈالتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں سیاست کو پسند ہی نہیں کرتی. سیاست کو ہی پسند نہیں کرتے؟ مطلب کوئی شخصیت پسند ہی نہیں ہے؟ نہیں، اچھے لوگ آتے ہیں، کچھ اچھے کام کر کے چلے جاتے ہیں، کچھ پتہ نہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ معاشرے کے اس جو ہمارے ملک کے جو بھی اب کرنٹ سچویشن ہے، تو اس میں سیاست لوگ کہتے ہیں سیاستدان قصوروار ہے، تو میں کہتی ہوں عوام قصوروار ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیں نا، آپ خود انقلاب نہیں لائیں گے تو انقلاب کیسے آئے گا؟ صحیح ہے. تو ساری بات اگلے پہ چھوڑ دینا اور تم غلط ہو تم غلط ہو، یہ تو بڑا آسان ہوتا ہے نا، اپنے پہ فوکس کرنا. ہم دیکھیں ہم بھی پرسن کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. صحیح ہے. تو باقی سیاستدان اچھے ہیں، سارے اچھے ہیں. ہاں مجھے بھٹو صاحب پسند تھے. ٹھیک ہے. بھٹو، بڑے بھٹو صاحب پسند ہیں. تو ابھی مریم صاحبہ نہیں پسند؟ وہ مجھے اس لیے پسند تھے کیونکہ میں نے وہ ہسٹری اور پولیٹیکل سائنس میں چونکہ میرے سبجیکٹ تھے، تو اس میں میں نے ان کا جو کریکٹر پڑھا نا، تو پھر اس وجہ سے مجھے ایز اے سیاستدان کسی حد تک وہ اچھے لگے کہ. تو مریم صاحبہ نہیں ہے پسند؟ ہاں مریم اچھا کام کر رہی ہے ماشاء اللہ. ہاں کافی امن ہے پنجاب میں، تو جہاں ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ تو ابھی ٹھیک چل رہا ہے سب کچھ. ٹھیک ہے. اور نواز شریف صاحب؟ نواز شریف صاحب بھی اچھی. عمران خان؟ وہ تو اتنی دیر آئے ہی نہیں، میں ان کو کیا کہوں. وہ تو آئے اور کرونا میں چلے گئے. ان کا میں نے کچھ اتنا وہ. ہاں میں سنتی ہوں لوگوں سے کہتے ہیں ان کی پرسنالٹی بہت اچھی ہے، اسپیچ بہت اچھی کرتے ہیں، یہ تو اچھا ہے. وہ پرسنالٹی اچھی ہونا از ڈفرنٹ نا، اور کچھ کرنا از ڈفرنٹ. ٹھیک ہے. مطلب انہوں نے کچھ نہیں کیا؟ نہیں مجھے نہیں پتا، میرے اس بارے میں کچھ. زرداری صاحب؟ زرداری صاحب بھی اچھے ہیں. آپ نے جواب نہیں دینا مجھے. ٹھیک ہے. اچھا میم لاسٹ میں جو ہے نا آپ بتائیں کہ ہماری جو ہے نا آڈینس ہے ان کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گی؟ نوجوانوں کو کیا میسج دینا چاہیں گی؟ لیکن میں تو سب کو یہی میسج دوں گی کہ ایک اچھے انسان بنیں، ایک اچھے مسلمان بنیں، اور اپنے کردار کو بہت اچھا نہیں کر سکتے نا تو اتنا اچھا کریں کہ آپ سے کسی کو دکھ نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو. اگر فرداً ہر کوئی اتنی محنت اپنے پہ کر لے گا تو میرے خیال سے بہت اچھا معاشرہ کچھ عرصے کے بعد ہمیں دیکھنے کو ملے گا. ٹھیک. بس میرا تو یہی میسج ہے کہ آپ اچھے انسان بنے، اچھے مسلمان بنے، اور خود اسٹڈی کریں، خود دیکھیں. کسی کی سنی سنائی باتوں پہ کوئی کسی کو گالی نہ دے، کوئی کسی کو برا نہ کہے. ٹھیک ہے. مجلس میں جانا جرم نہیں، دیکھیں اس کو اپنانا تو آپ نے اپنی مرضی سے، کوئی وہاں پہ جبر نہیں ہے. اسی طرح اہل سنت کی میں محافل میں جانا جرم نہیں، وہاں پہ بھی ذکر رسول خدا اور ذکر ہے. ہاں اگر آپ کے اختلافات ہیں تو وہ آپ اپنی اسٹڈی سے دور کریں، نہ کہ لڑ کے دور کریں. جب آپ اسٹڈیز کریں گے تو آپ کو خود پتہ چلے گا کہ سچ کیا ہے. اور صرف اسلامک اسٹڈیز سے کوئی رزلٹ نکال لینا یا صرف اپنے کنٹری کی ہسٹری سے کوئی رزلٹ نکال لینا یا اس طرح چیزوں کے رزلٹ نہیں نکلتے. آپ کو اوورآل ہر چیز کو دیکھ کے، اور الحمدللہ مجھے خود پہ یہ فخر ہے کہ میں ہر طرح کی اسٹڈیز کے بعد یہ فخر سے کہتی ہوں کہ میں مولا علی کی شیعہ ہوں، کہ میں کسی کے کہنے پہ نہیں. ٹھیک ہے. اور کسی بات میں مجھے کوئی شک و شبہ نہیں. ٹھیک ہے.
ہاں میں اگر اپنی مادر کی طرف سے بھی شیعہ ہوں، باپ کی طرف سے بھی شیعہ ہوں، وہ بھی مجھے فخر ہے، لیکن اس سے زیادہ مجھے یہ فخر ہے کہ میں نے ہر طریقے سے اسٹڈیز کے بعد بھی اپنے مذہب کو، اپنے دین کو اور اپنے اس سارے جو معصومین ہیں جو میرے بابا رہبر ہیں، میں ان کو ہر طرح سے حق سچ پہ پایا، اور الحمدللہ وہی حق ہے، اور انشاءاللہ دنیا مانے گی، اور مولا امام زمانہ تشریف لائیں گے تو پھر وہ دوبارہ نظام آئے گا رسول خدا والا، اور پھر پوری دنیا دیکھے گی کہ شیعہ مسلمان تھے، حق سچ کے مسلمان تھے، نہ کہ ایک فرقہ تھے۔ ٹھیک ٹھیک ہے، میں بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، مولا پاک آپ کو سلامت رکھے، آمین۔ آپ تشریف لائے، تو بڑی اچھی باتیں آپ کے حوالے سے لوگوں تک پہنچ گئی، چلیں جی، اچھے پیغام پہنچ گئے، چلیں جی، بہت شکریہ۔ چلیں جی دوستو، یہ تھی جی ہماری آج کی نشست معصومہ کے ساتھ۔ امید کرتے ہیں آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی، اور ہمیں جو ہے نا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور ٹل دین ہمارے نیکسٹ ویڈیو، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر۔